جی کر دیا۔ یہ فاضل کر دو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وسلم۔ تو آج ہم نے اسے مشتق پڑھنا ہے۔ تو اسم مشتق وہ اسم ہے جو مصدر سے نکلے۔ تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں، اسم مشتق جو ہوتا ہے وہ مصدر سے نکلتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح پر کہ مصدر کے معنی اور مادہ اس میں باقی رہیں، یعنی اسم مشتق جو ہوتا ہے اس میں معنی مصدری اور مادہ مصدری دونوں پائے جاتے ہیں، یعنی اس میں مصدر کا جو معنی ہوتا ہے، ترجمہ ہوتا ہے، وہ بھی اس میں پایا جاتا ہے۔ اسی طرح اس کا جو مادہ ہوتا ہے، مثلا جو حروف اصلیاں ہوتے ہیں وہ بھی اس میں موجود ہوتے ہیں۔ پھر اس کی ایک نئی صورت پیدا ہو جاتی ہے، یعنی اس کی صورت تھوڑی چینج ہو جاتی ہے لیکن چیز وہی ہوتی ہے۔ جیسے چاندی سے برتن یا زیور بناتے ہیں کہ اس میں چاندی کی حیثیت اور مادہ باقی رہتا ہے، یعنی مثال سے بتا رہے ہیں کہ دیکھیں ایک چاندی ہے، اس کا اگر اس کا کوئی برتن یا زیور بنایا جائے تو پھر بھی وہ برتن یا زیور والی صورت تو چینج ہو سکتی ہے لیکن چاندی تو وہی اس میں برقرار رہتی ہے، چاندی تو اس میں چینج نہیں ہوتی نا، چاندی تو اس میں موجود ہوتی ہے۔ تو صرف ایک نئی صورت پہ بن جاتی ہے، ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اسم مشتق کی 6 قسمیں ہیں: اسم فاعل ہے، اسم مفعول ہے، اسم تفضیل ہے، اسم اعلیٰ، اسم ظرف اور صفت مشبہ ہے۔ تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے، معنی مصدری بھی پایا جاتا ہے اور اس کا مادہ بھی اس میں پایا جاتا ہے۔ یہ 6 قسمیں: اسم فاعل، اسم مفعول، اسم تفضیل، اسم اعلیٰ اور اسم ظرف، اسم صفت مشبہ، ٹھیک ہے۔ یہ اسم مشتق ہیں۔ یہ کس سے نکلتے ہیں، یہ کس سے بنتے ہیں؟ مصدر سے بنتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ مشتق، یہ مشتق ہیں، مشتق نکلے ہوئے۔ اور کس سے نکلتے ہیں، کس سے بنتے ہیں؟ یہ ظرف سے مصدر سے بنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان کو ہم مشتق کہیں گے اور مصدر کو مشتق من۔ آگے دیکھیں اسم فاعل۔ اسم فاعل کی یہاں سے تعریف بتا رہے ہیں کہ اسم فاعل وہ اسم مشتق ہے جو اس ذات پر دلالت کرتا ہے جس میں ماخذ قائم ہے، یعنی ماخذ سے مراد یعنی معنی مصدری، کہ اس کے ساتھ معنی مصدری قائم رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب تک وہ اسم فاعل ہوگا اس کے اندر وہ معنی مصدری پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسم کا معنی ہے نام، فاعل معنی کام کرنے والا، ٹھیک ہے۔ تو وہ اسم مشتق ہے جو اس ذات پر دلالت کرتا ہے جس میں ماخذ قائم ہے، یعنی معنی مصدری اس میں پایا جاتا ہے۔ جیسے دیکھیں ثلاثی مجرد سے اس کا وزن مذکر کے لیے فاعل، فاعلان، فاعلون اور مونس کے لیے فاعلتن، فاعلتان، فاعلات ہے، اور مبالغہ کے اوزان یہ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اسم فاعل مذکر اور مونس کے وزن بتائے اور اسم مبالغہ کے صیغے بھی بتائے ہیں۔ وہ کون سے ہیں؟ فاعل جیسے حذر، بہت پرہیز کرنے والا، فاعل اسی طرح جو ہے فعول، ضروب، بہت مارنے والا، فعال، کتا، ٹھیک ہے، فعیل، فعال، مفعل وغیرہ وغیرہ، یہ اس کے اوزان ہیں مبالغہ کے۔ اسی طرح مفعال، مجذاب، مجزام، بہت کاٹنے والا، فعیل جیسے شریر، بہت شرارت کرنے والا، فعل، کلب، ضرب جیسے ہم پڑھتے ہیں، کلب بہت پھرنے والا، مفعیل، منطیق، بہت بولنے والا، فعلتن، ضحکتن، بہت ہنسنے والا۔ یہ اس کے جو مبالغے کی صیغے تھے انہوں نے بتائے۔ آگے کہتے ہیں کبھی زیادتی مبالغہ کے لیے تا زیادہ کرتے ہیں، یعنی جو مبالغے کا جو معنی ہوتا ہے نا، اس میں اگر زیادہ زیادتی کرنے کے لیے کبھی کبھار بعض صیغے ایسے ہوتے ہیں اس میں تا کا اضافہ بھی کر دیتے ہیں۔ جیسے دیکھیں علامتن، مبالغے کے صیغے کے آخر میں تا بھی آ جاتی ہے، تو ہمیشہ تا جو ہوتی ہے یہ علامت مونس کی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ جیسے علامتن، علامتن میں دیکھیں علامہ، علامتن بہت زیادہ علم والا، یہ فروقتن، مجزامتن، یہ بھائی کوئی ساتھی بول رہے ہیں کوئی؟ جی بھائی نہیں استاد۔ ٹھیک ہے۔ آگے ہے اسم مفعول، یہ بھی مشتق کی قسم ہے، مصدر سے یہ بنتا ہے اسم مفعول۔ وہ اسم مشتق ہے جو اس ذات پر دلالت کرے جس پر ماخذ واقع ہو،
ٹھیک ہے، کہ ماخذ واقع ہو، معنی مصدری اس کے ساتھ واقع ہو۔ ایک ہوتا ہے قائم رہنا، مثلا دیکھیں ضاربن، ضارب یہ اسم فاعل ہے، ضارب مارنے والا، ضارب مارنے والا۔ اب دیکھیں جب تک وہ مار رہا ہے تو وہ ضارب ہے، ٹھیک ہے، جب تک مار رہا ہے تو وہ کیا بنے گا؟ ضارب۔ تو یہ ضرب جو مارنا ہے، یہ اس کے ساتھ قائم ہے، اور اس کے ساتھ کیا ہے؟ جو ہے نا قائم ہے، ٹھیک ہے، اس پہ قائم ہے کہ بھائی یہ جو معنی، جو مارنے کا جو معنی ہے نا، اس کے ساتھ ملا ہوا ہے کہ بھائی ضاربن مارنے والا۔ یہ اس کو تب تک اس کو ہم ضارب کہیں گے جب تک یہ مار رہا ہے، جب یہ مارنا چھوڑ دے گا تو اس کو ہم ضارب نہیں کہیں گے، ٹھیک ہے۔ تو معنی مصدری جو ہوتا ہے، معنی ماخذ جو ہوتا ہے، وہ اس کے ساتھ قائم ہوتا ہے اسم فاعل کے ساتھ۔ لیکن اس میں کیا ہوتا ہے؟ اسم مفعول کے ساتھ وہ معنی جو ہوتا ہے، وہ ماخذ جو ہوتا ہے، وہ واقع ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جیسے دیکھیں مفعول، مفعول، مفعولان، مفعولون، یہ اس کے مذکر کے صیغے تھے۔ مفعولۃ، مفعولتان، مفعولات یہ مؤنث کے صیغے تھے، ٹھیک ہے۔ لیکن مضروب مارا ہوا، تو یہ جو مارنا جو یہ معنی ہے، معنی ہے ماخذ کا جو معنی ہے، یہ اس کے اوپر واقع ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ بھائی ضرب زید امرن، مارا زید نے امر کو، تو مارنے والا کیا ہے؟ زید ہے، تو یہ فاعل ہے، ٹھیک ہے۔ جی استاد جی تو یہ ٹھیک ہے۔ جب تک یہ اسم فاعل ہوگا جب تک یہ مار رہا ہے، اگر زید مارنا چھوڑ دے تو یہ فاعل نہیں رہے گا۔ اور امرن مفعول ہے، ٹھیک ہے، اسم مفعول ہے، اس کے اوپر یہ مار جو ہے نا واقع ہو رہی ہے، تو جب تک پٹائی اس کی ہو رہی ہے، وہ معنی جو ہے مصدری جو ہے نا اس کے ساتھ واقع ہے، ماخذ والا واقع ہے، تو یہ مفعول بنے گا، اسے مفعول بنے گا۔ آگے فعول، فعول، اب یہ جو بتا رہے ہیں کہ اس کے جو ہے نا کچھ جو مندرجہ ذیل اوزان ہیں اسے مفعول کے، جیسے فعول، جیسے رسول، رسول یہ مرسول، مرسول کے معنی میں ہے، ٹھیک ہے، مرسول، رسول یہ مرسول اسے مفعول کے معنی میں ہوگا۔ اسی طرح فعیل، یہ بھی جو ہے نا جریح بمعنی مجروح، ٹھیک ہے۔ اس طرح فعلتن، جیسے ضحکتن، جیسے ہم نے پڑھا نا ضحکتن، یہ جو ہے اوپر ہم نے پڑھا ضحکتن بہت ہنسنے والا، اسی طرح یہاں پر بھی ہے فعلتن، یہ مضحوکن کے معنی میں، مضحوکن۔ آگے اور یہ وزن شاذ ہیں، اور یہ وزن نیچے والے جو وزن ہے شاذ ہیں، وہ قلیل استعمال ہوتے ہیں، کبھی کبھار استعمال ہوتے ہیں، قلیل کے لیں، شاذ کے لیں، ٹھیک ہے۔ جیسے فعول، فعال، فعال، جیسے قبض بمعنی مقبوض کے، اور فعل ذبح بمعنی مذبوح کے، اور فاعل جیسے کاتب بمعنی مکتوم کے، ٹھیک ہے۔ یہ اس کے شاذ وزن بتائے، قلیل جو استعمال ہوتے ہیں۔ آگے اسم تبدیل، یہ تیسری قسم بتائی اسم مشتق کی، یہ بھی مصدر سے بنتا ہے۔ اسم تبدیل یہ وہ اسم مشتق ہے جو بنسبت ایک کے دوسرے میں ماخذ کی زیادتی بتائے، یعنی جو مصدر کا جو معنی ایک چیز کے اندر پایا جاتا ہے نا، لیکن اسم تبدیل میں کیا ہوتا ہے؟ بنسبت اس کے زیادہ معنی وہ پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ماخذ کا جو معنی ہوتا ہے وہ اس کی زیادتی پائی جاتی ہے اسم تبدیل کے اندر، ٹھیک ہے۔ اب جیسے دیکھیں اس کی مثال سے آپ کو بات سمجھ میں آئے گی۔ زید افضل من امر، یعنی زید امر سے فضل میں زیادہ ہے، فاضل فضیلت والا، افضل بہت زیادہ فضیلت والا۔ تو دیکھیں فضل کی جو معنی ہے فضیلت، یہ دونوں میں ہے، فاضل میں بھی جو ہے نا وہ فضیلت والا معنی پہ آ جا رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن افضل میں فاضل سے زیادہ معنی پایا جاتا ہے، جو ماخذ کا جو معنی ہوتا ہے نا اس کی زیادتی پائی جاتی ہے اس کے اندر۔ تو اسم تبدیل وہ اسم مشتق ہے جو بنسبت ایک کے دوسرے میں ماخذ کی زیادتی بتائے، جیسے زید افضل من امرن، کہ زید افضل ہے امر سے، یعنی زید امر سے فضل میں زیادہ ہے، تو دوسرے کے مقابلے میں زیادتی بتائی کہ بھائی زید کے اندر فضیلت زیادہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے اوزان مذکر کے لیے افعل، افعلان، افعلون، افاعل، اور مونس کے لیے فعلا، فعلیان، فعلیات اور فعل ہیں، ٹھیک ہے۔
آگے فائدہ بتا رہے ہیں کہ فائدہ اسم تبدیل غیر ثلاثی مجرد سے نہیں آتا. آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ اسم تبدیل جو ہوتا ہے یہ ثلاثی مجرد سے آتا ہے، ثلاثی مزید وغیرہ سے، ثلاثی مزید کے علاوہ جو ہیں ان سے نہیں آتا. مگر جب ایسی ضرورت ہو تو لفظ اکثر وغیرہ کو اس باب کے مصدر سے پہلے لاتے ہیں. اب کہتے ہیں کہ اسم تبدیل تو نہیں ہے، لیکن اگر ثلاثی مزید کا جو باب ہے اس کے اندر ہم زیادتی والی معنی لانا چاہیں، اس میں بھی ہم زیادتی والی معنی لانا چاہیں تو وہ کیسے لائیں، اس کا طریقہ بتا رہے ہیں کہ اکثر وغیرہ کو اس باب کے مصدر سے پہلے لاتے ہیں. جیسے دیکھیں زید اکثر اجتہادن. اب اجتہادن یہ باب افتعال ہے، مزید کا باب ہے. اب ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ بھائی اجتہاد کے اندر زید جو ہے اس میں اجتہادی جو معنی ہے یہ زیادہ پایا جاتا ہے، تو کیسے کہیں گے کہ اس باب کی جو ہے نا جو باب ہے باب ثلاثی مزید ہے اس سے پہلے ہم کیا کر لیں گے، اکثر یا اشد یا اقل وغیرہ وغیرہ یہ جو ہے نا الفاظ یہ اسم تبدیل کے لیے آتے ہیں. دیکھیں زید اکثر اجتہادن من امرن. اسی طرح اقل اکتسابا من بکرن. اسی طرح اشد سوادا من خالدن. زید اکثر اجتہادا من امرن کہ امر سے زید جو ہے کوشش میں زیادہ ہے، اس کی کوشش بہت زیادہ ہے، مجتہد ہے. ٹھیک ہے. یا اقل اکتسابا من بکرن کہ زید جو ہے یہ اکتساب یعنی کمانے کے اعتبار سے بکر سے جو ہے بہت زیادہ کم ہے، وہ زیادہ ہے، بکر زیادہ ہے یہ کم ہے. یا زید اشد سوادن من خالدن کہ زید جو ہے یہ کالے پن میں، ایک گورا پن ایک کالا پن، کالے پن میں خالد سے کیا زیادہ ہے، سانولے رنگ کا ہے. تو یہ مختلف ترجمے جب ہم معنی اگر ہم چاہتے ہیں کہ بھائی جو ہے نا دوسرے باب سے یعنی ثلاثی مزید کا باب ہو، اس میں اگر ہم یہ زیادتی والا معنی لے آنا چاہیں تو اس باب کے مصدر سے پہلے اکثر یا عقل یا جو ہے نا اشد وغیرہ کا جو ہے نا لفظ ایڈ کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بغیر جو ہے نا یہ نہیں آتا. فائدہ نمبر 2 اسود اعور اسم تبدیل نہیں بلکہ صفت مشبہ ہیں، جیسا کہ آئندہ معلوم ہوگا. اسود اعور اسم تبدیل نہیں بلکہ کیا صفت مشبہ ہیں، جیسے کہ آئندہ معلوم ہوگا. ایک فائدہ بتا دیا کہ بھئی آپ نے پڑھا تھا کہ بھئی اسم تبدیل کا جو وزن ہوتا ہے یہ مشہور اوزان یہ ہے افعلو، تو آپ اسود کو سمجھ لیں یا آور یہ افعلو کے وزن پر ہے، تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ بھی اسم تبدیل کے سیغے ہیں. یہ فائدے کے طور پہ بتا دیا یہ صفت مشبہ ہیں. آگے ہے اسم اعلیٰ. اسم اعلیٰ کیا ہے؟ یہ وہ اسم مشتق ہے جو فاعل سے فعل صادر ہونے کا ذریعہ اور واسطہ ہو. فاعل سے جو فعل صادر ہوتا ہے، کوئی بھی کام کرنے والے کو فاعل کہیں گے تو وہ کام کیوں صادر ہو رہا ہے، کیوں کر رہا ہے وہ. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے یہ کیا بنتا ہے، ذریعہ اور واسطہ بنتا ہے. اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں، اسم اعلیٰ کہتے ہیں. اب یہ اسم سوائے ثلاثی مجرد کے اور کسی باب سے نہیں آتا. یعنی یہ جو چیزیں اسم اعلیٰ جو ہے یا اسم تمثیل وغیرہ ہیں یہ صرف ثلاثی مجرد میں آتے ہیں، ثلاثی مزید سے یہ نہیں آتے. اس کے وزن یہ ہیں مفعل، مفعلان، مفعلتن، مفعلتان، مفاعل، مفعال، مفعالان، مفاعیل. ٹھیک ہے. اور فعال کم آتا ہے، جیسے نطاق اعلی کمر بستن یعنی پٹکا. یہاں پہ انہوں نے پٹکا لکھا ہوا ہے لیکن کمر بستن اس کو بیلٹ کو کہتے ہیں، جس سے جو نا بندہ جو نا کوئی بیلٹ کمر باندھنے کے لیے بیلٹ استعمال کرتا ہے. اسی طرح خیاطن اعلی دوختن یعنی سوئی وغیرہ، اعلی دوختن یعنی سینے کا آلہ یعنی سوئی. اور مدکن اعلی کوفتن یعنی
اس کو ہم کہیں گے کوفتن یعنی ٹھوکنے کا آلہ، یعنی اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کوئی ہتھوڑا کہہ سکتے ہیں یا کوئی اور چیز جس سے کسی کیل کو ٹھوکا جائے۔ اسی طرح منخال آلہ بیختن، آلہ بیختن جس میں جو ہے نا کوئی چھانی وغیرہ چھاننے کا آلہ، اس میں کوئی بندہ جو ہے نا کوئی چیز چھانتا ہے، ٹھیک ہے، آٹا وغیرہ جس میں ہم چھانتے ہیں وغیرہ، یہ چیز وغیرہ یہ مراد ہے۔ آگے اسم ظرف، اسم ظرف وہ اسم مشتق ہے جو فعل صادر ہونے کی جگہ یا وقت بتائے، جیسے مضربن مارنے کی جگہ یا وقت، ٹھیک ہے۔ ثلاثی مجد سے اس کا وزن یہ ہے مفعل، مفعلان، مفاعل، اور چند صیغے اسم ظرف کے باب نصر ینصر کے سے خلاف قیاس آتے ہیں، جیسے میں نے آپ کو جب مسجد سجد یسجد باب نصر جو نا میں نے اجرا کروایا تھا، تو میں نے کہا اس کا ظرف مفعل آتا ہے، مسجد آتا ہے، یہ خلاف قیاس ہوتا ہے، قانون سے ہٹ کے ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ویسے تو مفعل آنا چاہیے، لیکن خلاف قیاس یہ آتے ہیں مفعل کے وزن پہ، جیسے مفعل مسجد، منبت، مغرب، مشرق، یہ خلاف قیاس ہے۔ غیر ثلاثی مجد کے اسم ظرف ان کے اسم مفعول کے وزن پر آتے ہیں۔ اب ایک فائدہ بتایا کہ بھائی جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بھائی ثلاثی مزید کی جو نا صرف 3 صیغے استعمال ہوتے ہیں، یہ مکرمن، مکرمان، مکرمات، اسم ظرف کے، وہ بھی کیا ہوتے ہیں، اسم مفعول کے وزن پہ آتے ہیں، اسم مفعول کے وزن پہ آتے ہیں۔ فرق یہ ہوتا ہے کہ ثلاثی ظرف کے 3 صیغے استعمال ہوتے ہیں، اسم مفعول کے 6 صیغے استعمال ہوتے ہیں ثلاثی مزید میں۔ تو وہی بتا رہے ہیں غیر ثلاثی مجرد یعنی ثلاثی مزید کہ اسم ظرف ان کے اسم مفعول کے وزن پر آتے ہیں، جیسے مؤسکرن، مؤسکرن جائے سکونت لشکر، ٹھیک ہے، جہاں پہ لشکر جو ہوتا ہے آرمی وغیرہ، جہاں کوئی بھی چیز وہ وہاں پہ رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جی استاد جی۔ آگے ہے صفت مشبہ، چھٹی قسم ہے صفت مشبہ، وہ اس میں مشتق ہے جو اس ذات پر دلالت کرتا ہے جس میں کوئی صفت ثابت قائم ہو، صفت جس میں کوئی بھی صفت پائی جائے، ٹھیک ہے نا، وہ اچھی ہو یا بری ہو، دونوں صفتیں اس میں موجود ہونی چاہیے، کوئی بھی، جیسے اسود کالا، اور کانا، جیسے اوپر ہم نے پڑھا نا، اس میں صفت قائم ہے کہ بھئی اسود کالا پن بہت زیادہ کالا، ٹھیک ہے، یا اور کانا، تو اس کے اندر یہ جو صفت کانے والی صفت ہے یا کالے رنگ والی صفت ہے وہ اس کے ساتھ قائم ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ آگے اوزان صفت مشبہ بتایا جا رہا ہے، یہ آخری ہے آپ کا آج کا سبق، اوزان صفت مشبہ، ٹھیک ہے۔ جیسے فعل صعب سخت، فعل صفر خالی، صلب سخت، اسے فعل حسن نیک، فعل خشن سخت، ٹھیک ہے، فعول ندس عقل مند، فعل زعم پراگندہ، فعل پلذ فربا، ٹھیک ہے، فعل حتم نامہربان، یہ ساری چیزیں اس کے اندر یہ وزن ہیں، ٹھیک ہے۔ باب بھی لکھا ہوا ہے، معنی بھی لکھا ہوا ہے، اس کی مثال بھی انہوں نے دی ہے۔ کابرن بزرگ، جیسے ہم کابر کہتے ہیں، کابرن، سید سردار۔ جن میں ابھی حاشے لگے ہوئے ہیں نا وہ تھوڑا دیکھ لیتے ہیں، پہ اس میں احمر پہ ایک حاشا لگا ہوا ہے، اور حیدا پہ حاشا لگا ہوا ہے 2، تیسرا حاشا لگا ہوا ہے یہاں پر جو ہے سیدن پر، اور چوتھا ہے یہاں پہ اشارہ کے اوپر ہے میرے خیال سے، تو ان کو تھوڑا دیکھ لیتے ہیں۔ پہلا حاشا لگا ہوا ہے احمر، اس میں کیا لکھا ہے، احمر اور ابیض کو اسم تفضیل کہنا غلط ہے کیونکہ یہ عیب اور رنگ کے صیغے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں عیب والی صفت پائی جاتی ہے، رنگ والی صفت پائی جاتی ہے، اس وجہ سے اس کو کیا کہیں گے، اسم تفضیل نہیں کہیں گے، احمر اور ابیض، ٹھیک ہے۔
جس میں رنگ اور عیب والا معنی ہونا پایا جائے اس سے اسم تبدیل نہیں آتا، یہ یاد رکھیں۔ احمر اور ابیض۔ اسی طرح دوسرا حاشیہ لکھا ہوا ہے یہاں پہ حیدا کے اندر، حیدا، انہوں نے لکھا ہوا ہے یہ فارسی میں لکھا ہوا ہے، اس کا ترجمہ دیکھنا پڑے گا۔ اور جہندے از سایہ خود بسبب نشات، یہ دیکھنا پڑے گا، یہ میں آپ کو بات بتاؤں گا۔ آگے ہے سیدن، تیسرا آشا ہے سیدن کے اوپر، کہ اصل میں سیدن، سیدن اصل میں کیا تھا؟ سیدن، جیسے جیدن کہ اصل میں جیدن تھا، تو اس میں یہی ہوا اس میں وہی جو ہے نا ہم کریں گے کہ اس میں واو کی حرکت نقل کر کے یا کلمے کو دے دیں گے، پھر واو ساکن ہو جائے گا تو اس کو میادن والے قاعدے سے کیا کریں گے؟ یا سے بدل دیں گے، پھر یا کو یا میں ادغام کر دیں گے تو کیا بن جائے گا؟ سیدن، سیدن سے سیدن، واو کی حرکت نقل کر کے یا کو دیں گے تو سیدن ہو جائے گا، سیدن، پھر واو کو یا سے میزان والے قاعدے سے ہم تبدیل کریں گے تو دو یا جمع ہو جائیں گی، ٹھیک ہے؟ تو دونوں پہلا جو ہے متحرک ہے، دوسرا ساکن ہے، تو دوسرے کو پہلے میں ادغام کر دیں گے تو کیا بن جائے گا؟ سیدن ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ اب اس کا اشرا فعلا چوتھا نمبر آشا ہے، اس کا ترجمہ نیچے انہوں نے لکھا ہوا ہے 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی، جس کو گابن کہتے ہیں، ٹھیک، 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی۔ تو عزیز حضرت ایک طلباء، سوال تھا، جی ایک جی، سوال تھا کہ ہم نے پیچھے اس میں فائل کے اندر مبالغہ پڑھا اور یہاں پہ صفت مشبہ، تو ان میں فرق کیسے پتہ چلے؟ کیونکہ اس میں بھی بہت زیادہ پرہیز والا، یہاں پہ بھی صفت مشبہ میں جیسے اسود ہے کہ بہت زیادہ کالا کی اگر کوئی اس میں صفت آ جاتی ہے تو دونوں میں بس فرق کیسے پتہ چلے؟ دیکھیں اس میں جو اسم تبدیل ہوتا ہے نا اس میں زیادتی والا معنی پایا جاتا ہے، اسم تبدیل میں زیادتی والا معنی پایا جاتا ہے، اور جو اسم صفت مشبہ ہے وہ صرف صفت پہ دلالت کرتا ہے، اس میں زیادتی والا نہیں پایا جاتا معنی، ٹھیک ہے؟ اب اسود کو آپ کالا کہہ سکتے ہیں کہ زیادہ، بہت زیادہ کالا نہیں کہیں گے، بس کالا کہیں۔ اور کانا، اب بہت زیادہ کانا کیا مطلب؟ کہ بہت زیادہ، ایک بہت زیادہ کانا ہوتا ہے، تھوڑا دوسرا جو چھوٹا کانا ہوتا ہے، کم کانا ہوتا ہے، یہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس میں اسود کا معنی آپ کالا کر دیں، کالا، کالا پن، کالا، تو یہ کالا جو ہے نا یہ ایک صفت ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ کانا، یہ بھی ایک صفت ہے، ضروری نہیں کہ صفت کوئی اچھی صفت ہونی چاہیے، بری صفت بھی ہوتی ہے، عادات جو ہوتی ہیں صحیح۔ اچھی بھی ہوتی ہیں، بری بھی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اور حضرت اس میں فائل کے اندر جو مبالغہ ہے اس کو اس میں تفصیل سے کیسے علیحدہ کریں گے؟ اسم فاعل اور اسم تبدیل میں اس کے اندر جو مبالغہ ہے اس میں فائل کے اندر، جو انہوں نے لکھا نا کہ بہت زیادہ پرہیز والا، بہت زیادہ مارنے والا، یعنی ویسے تو اس کے اوزان بڑے کلیئر ہیں، فائلن، فائلن، فائلون، فائلتن، فائلتن، فائلاتن، لیکن اس کے جو مبالغے کے اوزان ہیں ان کو اس میں تفصیل سے علیحدہ، ان میں فرق کیسے پتہ چلے کہ یہ تفضیل ہے اور وہ مبالغہ ہے؟ ان کے اوزان دیکھیں نا، دیکھیں جو انہوں نے اسم فاعل کے اوزان بتائے ہیں مبالغے کے، ٹھیک ہے؟ وہ اور اسم تبدیل کے جو مبالغے کے صیغے ہیں مثلا افعل، ان میں فرق ہے نا، اوزان دیکھ کے ہم اس کا ترجمہ کریں گے۔ بھئی یہ جو اسم فاعل کے انہوں نے یا اسم فاعل کے جو مبالغے کی صیغے بتائے ہیں، مثلا دیکھیں علیمن، بہت جاننے والا، ٹھیک ہے؟ جی حضرت۔ علیمن بہت جاننے والا، اس میں تو مبالغی کا ترجمہ ہے کہ بہت جاننے والا، لیکن اسم تبدیل کا وزن اس میں نہیں ہے، صحیح، افعل، افعالن، صحیح، افعلون، جی صحیح، صحیح ہے، وزن سے بھی پتہ چلے گا، صرف معنی نہ دیکھیں، وزن بھی دیکھیں، جی صحیح ہے۔ ٹھیک ہے؟ اور کچھ؟ تو عزیز طلبہ، آج آپ کا جو نا یہاں تک سبق ہو گیا ہے، انشاءاللہ کل سے جو ہے اجرا بھی ہوگا،
اور میں کوئی باب بھی لکھ کے کوشش کرتا ہوں لکھ کر آپ کو بھیج دوں، ٹھیک ہے، وہ آپ یاد کریں۔ تو یاد اب دیکھیں ویسے تو لکھے ہوئے نہیں تھے تو اس میں آپ کو دشواری ہو رہی تھی کہ بھائی لکھا ہوا نہیں ہے تو اب یاد کرنے میں تھوڑا مشکل ہے، لیکن لکھ کے بھی دیں، محنت بھی کریں ہم، اور آپ نہ جو ہے یاد نہ کریں تو پھر تو مسئلہ بنے گا نا، تو محنت ہماری ضائع ہو جائے گی۔ تو ایسے نہ کریں، میں اگر کوشش بھی کرتا ہوں لکھنے کی آپ کو لکھ کے بھیج دوں آپ PDF بنا کر، تاکہ جو نا سارے ساتھی اس کو یاد کریں تو بہت اچھا رہے گا، ورنہ تو جو نا ایک مرتبہ ایک باب بندہ مثلا پڑھ لیتا ہے تو اس کو اسی انداز میں دوسرے ابواب بنانا کوئی مشکل نہیں ہوتا۔ مثلا نصر آپ نے پڑھ لیا ہے تو اب اسی کے بس حروف چینج کرنے، خرجو، ادھر آپ نے پڑھا ینصر تو دوسرے مادے سے آپ یخرج پڑھیں گے، جو اعراب ینصر میں ہے وہی اعراب یخرج میں آ جائے گا۔ تھوڑا بس سوچنا پڑتا ہے، صرف رٹا لگانا ضروری نہیں ہوتا ہے، سوچ کر پڑھیں گے تو آپ کے لیے بہت زیادہ آسانی سے آپ اس بات کو پڑھ سکیں گے، یاد کر سکیں۔ صرف رٹا لگائیں گے نا تو پھر آپ کہیں گے بھائی ہر ایک باب ہمیں لکھ کے دو، لیکن اگر آپ تھوڑا اس میں ذہن لگائیں گے اور دیکھیں گے کہ بھائی یہاں پہ مضارع ینصر، نصر ینصر کا مضارع کیسے بن رہا ہے، ینصر علامت مضارع مفتوح ہے اور مضارع کا عین کلمہ جو مضموم ہے، تو خرج جو ہے الخروج یہ مصدر ہے، تو آپ اس سے اسم مفعول اسم فعل مضارع بنائیں گے یخرج، تو خا کو فا کلمے میں لے آئیں گے اور را کو عین کلمے میں لے آئیں گے، جیم کو لام کلمے میں لے آئیں گے، جو اعراب ینصر میں تھا وہی اعراب اس میں لگا دیں گے، عین کلمہ مضموم ہے تو یخرج میں عین کلمہ مضموم ہو جائے گا۔ تو اسی طرح تھوڑا آپ جو سوچیں گے اور تھوڑا سوچ کے پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس میں آسانی ہو جائے گی، تو باب یاد کرنے میں بھی آسانی رہے گی، ٹھیک ہے، تو رٹا نہیں لگانا ہوتا، بس اس کو سوچ کے سمجھ کے پڑھنا بھی ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے عزیز طلباء۔ تو آج یہاں تک سبق کافی ہے، یہ ہو گیا نماز کا، انشاءاللہ میں آج کوشش کرتا ہوں۔ تو اچھا امیر صاحب ایک بات کہ وہ ابواب جو لکھے ہوئے ہیں، مثلا قال یقول تو لکھا ہوا ہے آپ کے پاس، استباع یبی یبین یہ بھی تو لکھا ہوا ہے سارا، ٹھیک ہے، تو یہ تو آپ کتاب سے بھی یاد کر لیں گے نا، یا ایک PDF بن جائے گی، سارے ابواب اس میں ایک ترتیب سے آ جائیں گے، ایسے کر لیں، کیا خیال ہے؟ آواز نہیں آ رہی؟ آواز نہیں آ رہی امیر صاحب؟ آ رہی ہے حضرت، آ رہی ہے، آواز آ رہی ہے۔ امیر صاحب میرے چلو خیال نماز پڑھنے چلے گئے، نماز کا ٹائم ہو رہا تھا حضرت، ٹھیک، امیر صاحب بس نماز پڑھنے چلے گئے۔ جی ٹھیک ہے، جی جی ایسے ہی ترتیب بنائیں گے، بس سارے ایک ہی PDF میں سارے ابواب آ جائیں، تاکہ آپ کے بعد اگر کوئی دوسری کلاس آ جائے تو اس کے لیے بھی یاد کرنا آسان ہو جائے، کیونکہ جو کتاب میں ترتیب لکھی ہے اوپر نیچے کچھ لکھے ہوئے ہیں، یہ ثقیلہ خفیفہ کے ادھر ادھر سارے مکس ہیں، یا اسم تبدیل جو ہے انہوں نے آخر میں اسم مفعول آخر میں ذکر کیا ہے، ہم ترتیب سے ایک مرتبہ لکھ کے دے دیں گے تاکہ کرنے میں آسانی ہو جائے، ٹھیک ہے، جی، بہتر حضرت، بہتر، ترتیب سے بہتر ہے حضرت، ٹھیک ہے، جزاک اللہ، صحیح اللہ ہے۔ حافظ، السلام وعلیکم علیکم۔ السلام۔